افغانستان کے معروف موسیقار بریالے ولی ان دنوں پشاور میں مہاجرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے کابل یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن فنی موسیقی سے لگاؤ کے باعث موسیقی کی طرف راغب ہو گئے۔ پشتو کے نامور شاعر و رحمان بابا، خوشحال خان خٹک، اجمل خٹک اور راشد خان خٹک کی شاعری کی گائیگی ان کی وجہ شہرت بنی۔ افغانستان میں ان کا فنی موسیقی اپنی عروج پر تھا، لیکن اگست 2021 میں سقوط کابل کے بعد سے افغانستان کی سرزمین موسیقاروں کے لیے سازگار نہ ہونے کے باعث بریالے ولی سمیت سینکڑوں فنکار افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان سمیت دوسرے ممالک چلے گئے۔ بریالے ولی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے موسیقی پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ جہاں دہشت گردی زیادہ ہوں تو وہاں پر موسیقی اور خواتین کی تعلیم پر پابندی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی پشتو موسیقی کو بہت مشکلات درپیش ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ موسیقی پر پابندی ہو۔ موسیقی معاشرے میں پیار اور محبت بانٹنے کی علامت ہے۔ اس خطے میں انتہا پسندی اور حالیہ دہشت گردی کی وجہ سے موسیقی پر برے اثرات پڑے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ جہاں انتہا پسندی زیادہ ہو وہاں موسیقی اور خواتین کی تعلیم پر پابندی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی پشتو موسیقی کو بہت مشکلات درپیش ہیں۔ افغانستان میں مکمل طور پر اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں موسیقی پر قدغن موجود ہے، جو اپنی ثقافت اور رسم و رواج کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ نہیں چاہتے کہ فن اور فنکار پر پابندی ہو، کیونکہ موسیقی امن و محبت کو فروغ دیتی ہے۔ ایسا بھی ہے کہ پشتون معاشرے میں لوگ فن کو پسند کرتے ہیں لیکن فنکار کو نہیں، جو مناسب نہیں اور تنگ نظری کی عکاس ہے۔ ڈاکٹر راشد خان نے پشتو موسیقی کی ارتقاء اور پشتو موسیقی میں شامل راگ کے تاریخی عوامل پر پشاور یونیورسٹی کے پشتو اکیڈمی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی پشتو فنی موسیقی اور اس سے وابستہ ہنرمندوں کے لیے وقف کی ہے۔ ان کے بقول پشتو فنی موسیقی داستان، قصہ، ٹپا یا چاربیتا اپنی نوعیت کے مختلف اصناف ہے اور پشتون بیلٹ میں موسیقی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس خطے میں فنی موسیقی ہندو مت کی کتابوں میں کئی تاریخی مقامات کے ناموں سے منسوب ارتقاء کی شکل میں موجود ہے۔ رامائن خود بھی ایک بہت بڑا داستان ہے اور پچھلے صدیوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ داستان ہماری بھی پشتو موسیقی کا ایک بہت اچھا صنف تھا شاعری کا۔ لوگ داستان سنا کرتے تھے، جس طرح چاربیتا ہو گیا، بگتے ہو گیا۔ تو یہ اگر ہم ان کی تاریخی ارتقاء پر اگر بات کریں تو وہی ویدک دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ویدک دور سے کتابوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ہم وہ کتابی شکل میں ہمیں ملتے ہیں، تو اگر ریسرچرز اور جس طرح ماہرین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کتاب میں ایک چیز آ گئی تو اس کے ساتھ اگر اس کی تاریخ 2000 یا 2500 سال پرانی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کہ آپ 2000 سال یا 2500 سال اور رکھ لیں گے تو یہ اس کا تاریخی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح 5000 سال تک یہ تاریخ پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر راشد خان کا کہنا ہے کہ پشتون خطے میں موسیقی کو مختلف ادوار میں نقصان پہنچا۔ انگریزوں کے زمانے میں جب بادشاہت کے خلاف جنگی لڑی گئی تو اس سے درباروں میں گائی جانے والی موسیقی کا خاتمہ ہوا اور موسیقار دربدر ہو گئے۔ اس کے بعد کئی مرحلوں پر بالخصوص جہادی دور میں اور پھر طالبائزیشن کی وجہ سے موسیقی کا اپنی اصلی حالت میں فعال رہنا ممکن نہ ہو سکا۔ اس دور میں طالبائزیشن کا جب دور آ گیا تو میں خود سوابی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہماری ہر ایک شادی بیاہ پر موسیقار لوگ آیا کرتے تھے اور ایک دور چلا تھا موسیقی کا۔ لوگ موسیقار کو انوائٹ کرتے تھے، کنسرٹ ہوا کرتے، پروگرامز ہوا کرتے تھے۔ اس طرح یہ ہمارے جو افریدی لوگ جہاں پر آباد ہیں، بیلٹ ہیں، جس طرح یہ درا ہو گیا اور جم ہو گیا اور لنڈی کوتل باڑہ ہو گیا، تو یہاں پر بہت سے محافل ہوا کرتے تھے موسیقی کے، تو وہ بند ہو گئے۔ سوابی میں یہ اس علاقوں میں، ہمارے وزیرستان، ان علاقوں میں بہت بڑے بڑے شوز اور کنسرٹ ہوتے تھے، وہ بند ہو گئے۔ ساوات میں موسیقی کا یہ نظام بند ہو گیا کچھ 10 سال کے لیے کم از کم۔ لوگ جب شادی وغیرہ بھی ہوتی تھی تو میوزک وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے وہ شوق چھوڑ دیا۔ ابھی اس کے بعد ایک ڈی جے سسٹم آ گیا، اس نے بھی نقصان پہنچایا، لیکن وہ ایک چیز چل پڑتی ہے تو لوگ پھر کرتے ہیں وہ چیز۔
تو یہ موسیقار بھی پیچھے ہو گئے اور وہ فن کو بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ اگر معاشی لحاظ سے آپ کا موسیقار تکڑا نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ مفکورہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے چیئرمین حیات روغانی کا ماننا ہے کہ فائن آرٹ اور موسیقی امن کی نشانی ہے، لیکن پرتشدد رویوں کی وجہ سے فن اور فنکار پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ حیات روغانی نے voicepk.net کو بتایا کہ 1 صدی سے زائد عرصے تک اس خطے میں پشتو موسیقی کو کئی نامناسب حالات سے گزرنا پڑا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی یہاں پر انتہا پسندی کے باعث گیت اور گائیگی کو حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پچھلے 100-120 سال میں 130 سال تک اس خطے میں یہ کوشش کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک نظریاتی سرحد کا فرضی دائرہ ہے اس کے حوالے سے یہ یہاں پر جو ہے نا انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے جو فنونی لطیفہ ہے اور خاص طور پر جو موسیقی ہے تو اس کو زیر اعتاب لایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 120-130 سال میں یہاں پر پشتو موسیقی نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنے آپ کو بے زندہ رکھا ہے، اور جو پشتونوں کے یا اس مٹی پہ رہنے والے دوسرے قوموں کے جو مادری زبانیں ہیں جن حالات سے وہ نکلے ہیں تو گیتوں کی شکل میں اس کا ایک سماجی اور ایک فولکلوری تاریخ بھی اس نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں ریاست کا وہی کولونیل جو بیانیہ تھا، جو رویہ تھا، وہ آج بھی ہے۔ آج بھی یہاں پر انتہا پسندی کے لیے تو بہت سے امکانات ہیں، لیکن فنون لطیفہ کے لیے اور پھر خاص طور پر گیتوں کے لیے ایک خاص قسم کا نفرت اور حقارت کا اور اس کے پالنے والوں کی توہین کا ایک رویہ جو ہے وہ پنپ دیا گیا ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر سوچتے ہیں کہ جو معاشرے میں انتہا پسندی ہے اس کے پیچھے بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہر اس چیز کو، ہر اس اصول کو، ہر اس ہنر کو، ہر اس اسکل کو ممنوع کر دیا گیا ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے جمالیات تربیت پائیں، لوگوں میں امن کا جو نفسیات ہے وہ پروان چڑھے، لوگوں کے جو رویے ہیں ان کی تربیت ہو۔ پشتو فنی موسیقی کے ماہرین اور اس کی بحالی کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پشتو موسیقی کے ارتقائی عمل کو زندہ اور فعال رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات سے پشتون خطے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے، جس سے نہ صرف ہزاروں گھرانوں کا معاشی استحکام ممکن ہو سکتا ہے بلکہ فنی موسیقی بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے موسیقاروں کا کہنا ہے کہ پشتو موسیقی جہاں ایک طرف حکومت کی عدم توجہ کا شکار ہے تو دوسری جانب خطے میں 3 دہائیوں سے امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے فنکار ہجرت کر گئے۔ آسما گل، voicepk.net، پشاور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔